بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عزیز محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مختصر سی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے، زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پاکیزہ دین ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس دین کو انسانوں کی کامیابی کے لیے اتارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دین جس وقت، جس زمانے میں، جس شعبے میں بھی انسان اپنی زندگی میں داخل کرے گا، اس وقت انسان کامیاب ہو کر رہے گا۔ یہ گارنٹیڈ ہے، یہ گارنٹی والا ہے، پکا دین ہے، کوئی شک نہیں۔ جب بھی انسان جس شعبے میں رہ کر اس دین کو اپنی زندگی میں لے گا، انسان اس شعبے میں کامیاب ہوگا، چاہے دنیا کے ظاہری نقشے اس کے کیسے بھی ہو جائیں، ظاہری نقشے کیسے بھی، چاہے مال کے نقشے ہیں، راحت و آرام کے نقشے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے نقشے ہیں، لیکن دین اللہ کا زندگیوں میں ہے تو انسان اس میں کامیاب ہوگا۔ اور دنیا کے ظاہری نقشے چاہے کیسے بھی ہوں گے، چاہے راحت و آرام کے ہوں گے، مال و دولت کے ہوں گے، چیزوں کے نقشے ہوں گے، حکومت کے ہوں گے، نقشے چاہے کیسے بھی ہوں گے، لیکن زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے تو انسان ہر حال میں گارنٹی کے ساتھ ناکام ہوگا۔ یہ پکا دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آسمان سے پکا دین اتارا گیا ہے، بغیر شک والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک مختصر زندگی دی اور ایسی قیمتی زندگی دی ہے کہ جس کی زندگی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کی زندگی کا دار و مدار رکھا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی زندگی انسانوں پر ہمیشہ کی، یہ انسانوں پر موت سے شروع ہونے والی ہے، موت سے شروع ہوگی یہ زندگی، اور اس زندگی کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے اس زندگی پر رکھا ہے، دنیا کی۔ اس لیے دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی ہے، اہم ہے۔ ایمان کے بعد اور دین کے بعد انسانوں کو سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ملی ہے تو یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا وقت ہے۔ یہ دنیا کا وقت سب سے زیادہ قیمتی، کیونکہ یہ وقت انسانوں کو ایک مرتبہ ملا ہے، دوسری مرتبہ نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ ملا ہے، ابھی دوسری مرتبہ نہیں ملے گا، اور وقت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ موقع، یہ وقت جو ہمارے پاس ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں۔ کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی میں سے گزرا ہوا وقت کو واپس لے لو۔ گزشتہ کل کا دن ہمارے ہاتھ سے گزر گیا، اب انسان ملینوں روپے دے دے اور گزشتہ کل کے دن کو واپس لینا چاہے تو نہیں لے سکتا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یہ موقع چلا گیا ہاتھ سے۔ وقت کا کوئی بدل نہیں۔ اگر مال کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا تو بدل ہے، اس کا بدل ملے گا کہ چلو آج نہیں کل کما لیا، لیکن جو موقع
اور جو وقت ہاتھ سے گزر گیا ہے اس کا کوئی بدل نہیں، یہ موقع گیا، اسی لیے بڑا قیمتی وقت انسانوں کو ملا ہے۔ ہمارے اہل اللہ نے اس کی قدر کو جانا تھا، یہ کتنا قیمتی ہے۔ ایک ایک گھڑی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کما سکتا ہے۔ ہاں، ایک ایک گھڑی، ایک ایک وقت میں بہت کچھ انسان کما سکتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہہ دے گا، کتنی دیر لگے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے سبحان اللہ، کتنی دیر لگے گی؟ اب یہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنا بڑا درخت لگا لیا ہمارا، کتنا بڑا درخت جنت میں لگ گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کا سایہ ہوگا 100 سال عربی تیز گھوڑا دوڑے گا، اتنی لمبی مسافت کا سایہ ہوگا۔ عربی گھوڑا جس کی دوڑ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور وہ 100 سال تک دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑتا رہے، تب جا کر اس کا سایہ پورا ہوگا۔ خالی کتنی دیر میں ملا ہے؟ ایک سبحان اللہ کہنے میں۔ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت خرچ ہوا ہے آدمی سوچ بھی نہیں۔ ایک سیکنڈ، اس ایک سیکنڈ میں انسان نے کیا سے کیا کما لیا، کتنا وقت لگا۔ اور میں نے کہا اور آپ لوگوں نے پڑھا، سب کو ایک ایک درخت ملا ہے، اور میرے کہنے پر آپ جن حضرات نے پڑھا ہے کتنے درخت ہو گئے؟ سب کو تو ایک ایک ملا ہے، لیکن پڑھانے والے کو تو جتنے لوگوں نے پڑھا اتنا مل گیا۔ 100 لوگوں نے پڑھا تو مجھے 100 درخت مل گئے، اس کا نام تبلیغ۔ کتنا آسان ہے۔ پڑھنے والے کو ایک ملا اور پڑھانے والے کو کہاں کہ 100 نے پڑھا تو 100 درخت مل گئے، کتنا آسان ہے، اس کا نام تبلیغ ہے، بہت آسان ہے۔ یہ موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، انسان بہت کچھ اس وقت میں کما سکتا ہے، اور ایک قیمتی وقت جو ملا ہے انسانوں کو جو ہے یہ آخرت بنانے کے لیے ملا ہے، آخرت بنانے کے لیے۔ ہاں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہاں کہ بھئی یہ چند سانس کا مجموعہ ہے، چند سانس جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دی ہے۔ سانس ہوتا ہے نا، سانس انسان لے رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ چند سانسوں کا مجموعہ ہے یہ زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ کہاں کہ چند سانس جمع کر کے اللہ نے دے دیا ہے، اب اس سانس کو انسان پورا کر رہا ہے۔ ابھی بیان میں بیٹھے ہیں، بیان پورا ہونے تک نہ معلوم کتنے سانس ہم لے کر جو ہے اپنے کتنے زندگی کے حصے کو ختم کر دیں گے۔ ایک ایک سانس پر زندگی کا ایک ایک حصہ کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسم کھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی قسم کھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے کہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ انسانوں کو ایک ہی مرتبہ ملا ہے، دوسری مرتبہ نہیں ملے گا، دوسری مرتبہ نہیں ملے گا۔ ان کی قسم کھائی وقت کی۔ اور جو آدمی اپنے وقت کو ضائع برباد کرتا ہے تو اس کا وقت اس کو برباد کر دیتا ہے، اور جو آدمی اپنے وقت کو آباد کرتا ہے اس کا وقت ہی اس کو آباد کر دیتا ہے، اور جو اس کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اس کا وقت اس کو ضائع اور برباد کر کے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دے گا، عبرت کا نشانہ بنے گا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک برف ہوتا ہے نا، برف، اس کا کام ہے پگھلنا، اب یہ پگھلے گا، چاہے سڑک پر رکھ دو چاہے پانی میں رکھ دو، پانی میں رہے گا تو کسی کے لیے ٹھنڈے پانی کا سامان بن جائے گا، اور سڑک پر رہے گا تو کیچڑ کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن پگھلے گا تو صحیح۔ یہ کسی کے روکنے سے رکتا نہیں ہے، وقت جو ہے کسی کے روکنے سے رکتا نہیں ہے، کہ کوئی آدمی روک لے اس کو تو نہیں روک سکتا، یہ نہیں روک سکتا۔ یہ سورج کا نکلنا اور سورج کا جانا، آنا جانا، آنا جانا، یہ ہمیں بہت کچھ سبق دے کر جا رہا ہے اپنی زندگی کا۔ یہ سورج کی جو گردش ہے نا، ہمیں بہت کچھ دے کر جا رہا ہے، بہت ساری غمیوں کو لے کر آتا ہے، بہت ساری خوشیوں کو لے کر آتا ہے۔ ایک آدمی پر غم ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے پر غم آ گیا، غم
انتقال پر غم ہوتا ہے، کچھ دن کے بعد یہ غم ہلکا ہو جاتا ہے، آدمی غم کو بھول جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ۔ تو کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا کچھ نہیں ہے، سورج کی گردش، سورج کچھ وقت آیا اور گیا، سورج کی گردش آتی رہی جاتی رہی، سورج آتا رہا جاتا رہا آتا رہا، بس یہی تو ہوا ہے، اور کیا ہوا ہے؟ لیکن اس چیز نے اس کے غم کو ہلکا کر دیا۔ بہت کچھ انسانوں کو سبق دے کر جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، حدیثوں میں اس کے کہا گیا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالے، موت کے بعد کی تیاری میں لگ جائے، یہ عقل مند کہا۔ کیونکہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے سامنے آخرت کا ہے، آخرت کا۔ اور آخرت کوئی کھیل نہیں ہے، آخرت ایک حقیقت ہے جو ہر انسانوں کو اللہ کے سامنے، جو ہر انسان پر گزرنے والی ہے، اور ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر ایک کو پیش ہونا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، عرب کو، عجم کو، شہری ہو، دیہاتی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ آدمی کے قدم ایک بالشتہ کے برابر بھی اپنے حساب کی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ سب سے پہلے زندگی کا حساب ہوگا۔ بھائی ایک زندگی کے اوقات ملے تھے قیمتی، بتاؤ قیمتی اوقاتوں میں کیا کام کیا ہے؟ بہت کچھ انسان کما سکتا تھا، ان قیمتی وقتوں میں انسان نے کس مشغولہ میں یہ اوقات کو گزارا ہے، کن مشغولہ میں گزارا ہے، اس کا پوچھو گی، حساب ہوگا۔ یہ جو مال ہے نہیں، مال یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے، اس کا حساب ہوگا۔ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، کہاں کمانے میں بھی آزاد نہیں اور اس کے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں پر خرچ کیا بتاؤ۔ یہ جوانی ہے، جوانی کے بارے میں مستقل پوچھا جائے گا، کیونکہ آدمی جوانی میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ عام طور پر زندگی کا دار و مدار آدمی کے جوانی پر ہوتا ہے، جیسے جوانی گزرتی ہے نا ایسا بڑھاپا ہو جاتا ہے، اور جیسا بڑھاپا ہوگا ایسی موت ہوگی، اور جیسا موت ہوگا ایسا حشر ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، عقل مند انسان یہ ہے کہ جو موت سے پہلے اس کو سمجھے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو جاری کیا ہے دنیا میں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا بنیادی کام یہی تھا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ باتیں سمجھائی جاوے، یہ دنیا وقتی ہے، فانی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے، ہاں، اور اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کی پہچان کرو، سمجھاوے انسان کو۔ نبیوں نے آ کر یہ باتیں انسانوں کو سمجھاوی، بنیادی طور پر جو ہے ہاں ایمان سمجھائے، ایمان اللہ سمجھائے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے کہ میں دنیا کی زندگی میں رہ کر انسان اللہ کو پہچانے اور اللہ کی پہچان کراوے۔ یہ دنیا کی زندگی میں انسان اللہ کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے خالق کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانے، جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، جو اللہ رازق ہے، ساری چیزوں کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں، سارا نظام وہی چلاتا ہے، اس اللہ کو ہمیں پہچاننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے دنیا میں ایک نظام چلایا ہے۔ کوئی آدمی قیامت میں عذر نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا اس لیے تو میں بغیر ایمان کے آ گیا، کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے اتنا بڑا آسمان بنایا، اپنی قدرت کا اظہار کیا، اتنی بڑی زمین بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، سمندر بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمت، ساری اپنے دنیا کی چیزوں میں اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ آدمی کو اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنی ذات میں دیکھے، اپنی ذات میں جو ہے انسان اپنے اندر غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میرے جسم کی پیدا کیا ہے، میری آنکھیں کیسی بنائی،
اور انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا اس کے اندر جب آدمی غور کرے گا تو اس کو اللہ سمجھ میں آئیں گے. ایک آنکھ کو اٹھا کر دیکھے, آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے, کتنے کیمروں کی طاقت ہے. ایک آنکھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت کو دیا ہے. بھئی بعض مرتبہ ہوتا ہے آپ نے کہیں جگہ پر نظر کو ڈالا, فوراً ہٹا دیا, لیکن اس کا پورا نقشہ جو ہے آدمی کے ذہن میں آ گیا, اس کا فوٹو ہمارے آنکھ نے کھینچ لیا, ابھی پورا نقشہ ذہن میں ہے. کتنا تیز, ہزاروں کیمرے میں جو طاقتیں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت ایک آنکھ میں رکھ لیا ہے, اللہ رب العزت نے. ہم کھانا کھا کر سو گئے, آدمی جان کھانا کھا کر اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گیا, لیکن یہ کھانا اندر جا کر کیا ہو رہا ہے, اس کا کیا نظام ہے, اس کو ہضم کرنے کا, اس کا پھر خون بنانے کا, وٹامنز بنانے کا, اور بدن کا حصہ بنانے کا, اور فضلات کو نکالنے کا جو نظام دنیا اللہ تعالیٰ نے جو پیٹ میں چلایا ہے, ایک مشین ہے جو چلتی ہے, کام کرتی ہے. ایک کھانا کھا کر جو کبھی باہر نہیں آتا, وال لگا دیا. چاہے آدمی کھانا کھا کر اس کو الٹا لٹکایا جائے تو کہاں کہ باہر نہیں آئے گا, وال بنا دیا ہے. عجیب عجیب نظام انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تاکہ انسان اللہ کو پہچانے, اللہ کو بولے اور اللہ کی پہچان کراوے. اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے, سب کو پیدا اسی نے کیا ہے. ہاں, ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے. اس اللہ کو بولنا, اللہ کی پہچان کرانا, ہم اللہ کی طاقتوں کو بولنا. کتنے بڑے, ساری دنیا کا نظام, سارا کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے. سب کچھ اللہ کے تابع, اللہ کسی کے تابع نہیں. ساری چیزیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج, اللہ کسی کے نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں. اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ ہمیں بنیادی طور پر ایمان کو سمجھایا, ایمان کو, اور اسی ایمان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ رکھا ہے. اللہ رازق ہے, سب کو روزی دیتا ہے. جتنے بھی درندے, پرندے, چرندے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں, ساری مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ ہے. سب کو روزی دے رہا ہے, سب کو. بلکہ دنیا میں جو ہے بغیر کمائے کھانے والی مخلوقات زیادہ ہے. بہت, سب کو اللہ کھلاتا ہے. یہ روزی کا مسئلہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا, یہ بندوں کے ہاتھ میں نہیں رکھا. جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو ہے ساری نعمتیں, ساری خواہشیں پوری کریں گے, بغیر کمائے کریں گے. کوئی کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جنت میں, کوئی کمانے کی ضرورت نہیں. بھئی دنیا میں مکان بنانا ہے تو انسانوں کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, کمانا پڑتا ہے, لیکن جنت میں سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے محل اللہ تعالیٰ بغیر کمائے دے گا, بغیر کمائے دے گا, کمانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر ایک آدھ جوڑی کپڑے لینے کے لیے آدمی کو 500, 1000, 2000 کی ضرورت پڑے گی اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. لیکن جنت میں ایک ایک جنتی کو 70 جوڑے اللہ تعالیٰ بغیر کمائے پہنائے گا, کمانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر پھل کھانے کے لیے آدمی کو محنت کی ضرورت پڑے گی. بھئی 100 روپے نکالو, 200 نکالو اور اس کو کماؤ. اور جنت میں اللہ تعالیٰ بغیر کمائے جو ہے جنتی کو جو ہے پھل کھلائیں گے اور 100 سال تک کھلائیں گے. اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جنت میں بھوک نہیں ہوگی. یہ تو خالی خواہشات پورے اور چاہتے پورے کرنے کی جگہ جنت ہے. چاہتے پوری کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ہر ما تشتہی انفسکم, کہ تمہاری جو اندر کی چاہت ہے ساری چاہتیں پورے کرنے کی جگہ جنت ہے. جنت ہے, سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ. کوئی غم نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. اللہ نے وہ نعمتیں جنت میں رکھی ہے. ما لا رأى عین, ایسی نعمتیں رکھی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے. ولا اذن سمعت, جو کسی کان نے نہیں سنا ہے.
वला खतर अला कल्बे बशर, हाँ कि किसी इंसान के दिल पर उसका वहम भी नहीं गुजरा कि क्या क्या नेमतें हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। ये तो थोड़ा बहुत समझाने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में जो है ये खाना, ये पानी और ये तकलीफें और ये राहतें रखी है ताकि इंसान उसको समझ सके। बाकी उसके तस्वुर का दिमाग दुनिया में है ही नहीं। ऐसी जन्नत बनाई अल्लाह ने जिसका तस्वुर दुनिया में नहीं कर सकता। ये तो खाली एक आदमी जो है दुनिया के एतबार से जो है, दुनिया के एतबार से एक बात, दुनिया के नियामतों को इस्तेमाल करके आदमी खाली जन्नत को थोड़ा बहुत समझ सकता है कि वे राहतें क्या होती है, खाने की क्या मजा होती है, पीने की क्या मजा होती है, तकलीफें क्या होती है, इसको समझ सकता है। बाकी हकीकी राहतें जो जन्नत की है उसको समझने की दुनिया में अकल नहीं है। वो नियामत अल्लाह ने इंसानों को जन्नत में रखी, जन्नत में, और बगैर कमाए। वहां पर कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं। बगैर कमाए अल्लाह ताला, बगैर पैसों के अल्लाह ताला सब कुछ जन्नत में देगा, सब कुछ देगा जन्नत में। जाओ खाओ, वहां पर इबादत नहीं करनी है, वहां पर कोई पाबंदी नहीं। एक एक जन्नती को अल्लाह ताला 70-70 जोड़े पहनाएंगे। जन्नती फल खाएगा, बैठे बैठे खावे, लेटे लेटे खावे, हाँ खड़े खड़े खावे, उल्टे दरख्त है। जब भी जन्नती किसी नेमत की तमन्ना करेगा फौरन ये चीज उसके पास आएगी। दूध की नहर, यहाँ पर दूध लेने के लिए मेहनत, पाक शराब की नहर, शहद की नहर, पानी की नहर, नहरें है जन्नत में, नहरें बनाई अल्लाह ताला ने इंसानों की चाहत की। जितने भी शौक है, सारे शौक, सारे जज्बात पूरा करने की जगह जन्नत है, सब पूरा करने की जगह जन्नत है। अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा, हाँ कि अल्लाह दुनिया का ऐश कोई नहीं है, असल ऐश तो आखिरत का है, असल राहत आखिरत की है। इस आखिरत की राहत को याद करना है। सहाबा के सामने हर वक्त आखिरत की राहत थी, इसलिए तो उनके लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त करना आसान थी। बड़ी से बड़ी तकलीफ इसलिए उनके लिए आसान हो गई ताकि उन्होंने आखिरत की राहत को समझ लिया था कि भाई असल राहत आखिरत की है। दुनिया की राहत राहत नहीं है, ये तो मौत पर खत्म होने वाली है। दुनिया की तकलीफ तकलीफ नहीं है, ये तो मौत पर खत्म हो जाएगी। हकीकी राहत और हकीकी तकलीफ इंसानों पर मौत से शुरू होगी, मौत से शुरू होगी। इसलिए जैसे हमें अपने बीवी, बच्चे, कारोबार, अपना कुंबा, कबीला अच्छा लगता है, ये सब कुछ सहाबा के साथ लगा हुआ था। और जैसे हमें उनसे मोहब्बत है अपने बीवी बच्चों से, सहाबा को भी हमसे ज्यादा मोहब्बतें थी। लेकिन असल उनके सामने आखिरत थी, आखिरत खुली थी, आखिरत को बोला गया था, जन्नत को समझाया गया था। आज जन्नत को सुना है, जन्नत को समझा नहीं है। हाँ, एक मौके पर, हिजरत के मौके पर, हिजरत से पहले आप जब बैत कर रहे थे, अंसार मदीना उस वक्त हज के लिए मक्का आए थे। फिर आप अलैहिस्सलाम घाटी में जो उनसे बैत ले रहे थे, हजरत कि आप मुझे ले जाओ, आप मेरी मदद करो, मेरा साथ दो, मेरी हिफाजत करो, जो आप इनसे बैत ले रहे थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। ये आए, कहा कि आप मेरे भतीजे को ले जा रहे हैं, अंसार मदीना से कह रहे हैं कि आप मेरे भतीजे को ले जा रहे हैं, तो मेरे भतीजे को ले जाने से क्या होगा मालूम है तुमको? कहा कि सारा अरब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा और तुमको, हाँ, और तुम आपको उनसे लड़ना होगा और उनकी हिफाजत करनी होगी, जैसे कि तुम अपने बच्चों की हिफाजत करते हो, उनकी हिफाजत करनी होगी। ये तकलीफ आएगी, फिर ये तकलीफ आएगी, ये तकलीफ आएगी। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी चीजें बयान कर रहे हैं, सारी तकलीफें बयान कर रहे हैं। तो अंसार ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये आपके चाचा सच कह रहे हैं, सब कुछ होगा? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ये सब कुछ होगा। मुझे ले जाने के बाद आपको इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अंसार ने पूछा, अगर सब कुछ कर लेवे तो हमें क्या मिलेगा?
یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کر لے وے اور یہ سب کچھ ذمہ داریوں کو ہم پورا کر لے وے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کیا اور کہاں صرف 4 الفاظ بولے، جنت۔ تو انسان نے کہا بس 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 بہت ہو گیا، پھر تو ہم تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا جنت کھلی تھی، کیا جنت کو سمجھایا گیا تھا۔ آج کسی کو کہے 4 مہینے چلا جا تو جنت مل جائے گی، جاتا ہے؟ اس لیے کہ جنت کو بولا ہی نہیں گیا، ہر وقت دنیا کو بولا گیا، دنیا کی چیزوں کو بولا گیا، اور دنیا کی بڑائی، دنیا کی عظمت دلوں میں آئی ہے۔ دنیا کی بڑائی میرے بھائی، دنیا کی عظمت دلوں میں آئی ہے، جس کی بنیاد پر آخرت اور آخرت کی عظمت دلوں سے نکلی ہے، اللہ کی بڑائی دلوں سے نکلی ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کی تکلیف بڑی سے دنیا کی تکلیف اصل لگتی ہے، اور دنیا کی راحت انسانوں کو اصل لگتی ہے، اور دنیا کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، دنیا کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی پہچان کرانا یہ ایمان ہے، اور اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا موقع دیا ہے۔ قبر میں یہی بات پوچھی جائے گی، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں پالن ہار ضرورت پورا کرنے والا کس کو سمجھتے تھے؟ یہ بتاؤ۔ مسئلہ آخرت کا ہے۔ اس ایمان کو حاصل کرنا، ایمان کو سیکھنا، ہاں یہ مستقل ہمیں ذمہ داری دی ہے، کام دیا ہے۔ صحابہ نے اس کو سیکھا ہے، جس کا تصور آج کا مسلمان بھول گیا۔ ایمان کو سیکھنے کا، تعلمنا الایمان، کہ صحابہ کہہ رہے تھے ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، آج ایمان سیکھنے کا تصور ہی ختم ہے۔ بھئی ایمان تو ہے نا، ارے ہمیں وہ یقین جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کو بھائی دوستو بزرگوں ہمیں سیکھنا ہوگا۔ بغیر سیکھے یقین دلوں میں نہیں آئے گا۔ یہ تھوڑا آسان ہے، بے کھانا کھایا اور بھوک ختم ہو گئی، پانی پیا پیاس ختم ہو گئی۔ اب یہ کہنا کہ کھانے سے بھوک نہیں مٹی ہے، بھوک تو اللہ نے مٹائی ہے۔ پانی سے پیاس ختم نہیں ہوئی ہے، پیاس تو اللہ نے ختم کی ہے۔ یہ تو زبان بولے گی، دل بولے تب کی بات ہے۔ ایسے تھوڑا آسان ہے، اس کو دل کو بلانے کی محنت کرنی پڑے گی، جس کو ایمان کہتے ہیں کہ دل بولے گا کہ ہاں بھوک سے کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، پیاس بجھانے والا اللہ ہے، اور کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ بھرنے والا اللہ ہے۔ اس زبان بولتے ہیں اس کو دل کو بلانا، یقین کو سیکھنا۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اسی ایمان پر سارے فیصلے ہیں، اسی یقین پر فیصلے ہیں۔ ہمارے ہر وقت ایمان ایمان ایمان، بھئی ایمان ہی بنیاد ہے، کہ ایمان کی بنیاد پر ہی دنیا کی زندگی بنے گی، اور ایمان کی بنیاد پر ہی آخرت بنے گی۔ ایمان کے بنیاد پر ہی آدمی جنت میں جائے گا، اور اسی ایمان کی بنیاد پر ہی جہنم سے بچے گا۔ دنیا کے بننے کا، بگڑنے کا تعلق دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، جو آج کے انسان کی غلط فہمی ہے۔ ہرگز نہیں۔ دنیا کے بننے کا، بگڑنے کا تعلق اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ساتھ رکھا ہے۔ جتنی آخرت اچھی بنے گی، جتنی آخرت اچھی بنے گی، اللہ تعالیٰ اتنی دنیا کو اچھا بنائے گا، اور جتنی آخرت خراب ہوگی، دنیا اس کی خراب ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی آخرت تو اچھی بن جائے اور اس کی دنیا خراب ہو جائے۔ ہاں دنیا میں ظاہری نقشے تو آ سکتے ہیں، راحت کی چیزیں آ سکتی ہے، لیکن اصل جو ہے چین، سکون، برکت، اطمینان، راحت یہ زندگی میں نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ دنیا کے بننے کا، بگڑنے کا تعلق بھائی دوستو بزرگوں آخرت کے ساتھ ہے۔ جتنی آخرت اچھی بنتی جائے گی، اللہ دنیا کو اچھا بنائے گا، اور جو آدمی اپنے آخرت کو اجاڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو اجاڑ دیں گے۔ قارون تھا، بڑا مال والا تھا، بڑا مال تھا، ہاں کہ اس کے خزانے کی چابیاں مضبوط پہلوان، 40 مضبوط پہلوان اس کی چابیاں اونچی کرتے تھے خزانے کی۔ خزانے کتنے بڑے ہوں گے، لیکن جس دن اپنے آخرت کو اجاڑا ہے، اللہ نے اس کی دنیا کو اجاڑا ہے۔ فرعون بڑا بادشاہ تھا، حکومت والا تھا، اس کی بڑی حکومتیں تھی، کتابوں میں اس کے مال عجیب عجیب انداز سے لکھا ہوا ہے، بڑا مال تھا اس کے پاس، حکومت تھی مصر کی، لیکن جب اپنے آخرت کو اجاڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا کو اجاڑا ہے۔ یہ صحابہ کے پاس ظاہری دنیا کے وسائل، دنیا کی شکلیں کم تھی،
لیکن آخرت کو اچھا بنایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، دنیا ان کے قدموں میں آ گئی۔ ہاں، اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہاں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگیوں کا نظام بناوے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے بنیادی اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے ایمان کو رکھا ہے، یقین کو سیکھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ جو ہے نا کہ بھئی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سے ہونے کے یقین کو دلوں میں اتارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ بغیر محنت کے دلوں میں نہیں اترے گا۔ پورے دن انسان دنیا کو بولتا ہے، دنیا کی چیزوں کو بولتا ہے، اب کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل میں اتر جائے، کیسے ہوگا؟ جس چیز کو بولا جائے گا اس کا یقین دل میں آئے گا، جس چیز کو بھی بولا جائے گا اس کا یقین دل میں آئے گا، جس چیز کی بڑائی کو دیکھے گا اس کا یقین دل میں آئے گا، جس چیز کی بڑائی کو سنے گا انسان اس کی بڑائی کا یقین اس کے دل میں آئے گا۔ اسی لیے بھائی دوستو بزرگوں، ایمان کی محنت کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ایمان کی محنت کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی ایمان کی کیا محنت ہے اور ایمان کو کیسے سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ نے اس کو سیکھا ہے، تابعین نے سیکھا ہے، تابع تابعین نے سیکھا ہے، اولیاء اللہ نے سیکھا ہے۔ ہاں، ہر زمانے میں اس کو سیکھا گیا ہے، اس یقین کو سیکھا گیا ہے، ہمیں بھی سیکھنا ہوگا۔ آج اس سیکھنے کی محنت کو سمجھتا نہیں ہے انسان، اور کئی اس لیے بنوایا کہ ہماری زندگی میں جو ہے 5 لائن کا دین ہوگا، 5 یقین بنے گا، ایمان بنے گا، ہاں تو پھر اللہ کا تعلق ملے گا، اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی، پھر اللہ کے خاطر ہاں ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی جب اللہ کی محبت میں جو برداشت کرنا آسان ہو جائے گی، جیسے کہ صحابہ کے لیے تھی۔ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، آدمی اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اگر آدمی جو ہے اللہ کی بڑائی کا یقین دل میں نہیں ہے، ہاں تو پھر آدمی جو ہے انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے اندر کی نیک اعمال پر چلنے کی اندر کی قوت ختم ہو جائے گی۔ ایمان بنا ہے، یقین بنا ہے، اندر ایمانی نور آیا ہے، سب سے پہلے نیک اعمال کرنے کی اندر قوت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، اور گناہوں سے بچنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، یہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، آخرت کا استعداد نہیں ہے، اور اللہ سے ہونے کا یقین جتنا کمزور ہوتا جائے گا، ہاں کہ فرمایا کہ گناہ اتنا زندگیوں میں آئیں گے، اور یہ گناہ جو ہے گناہ جو ہے قرض ہے، انسان کر کے بھول بھی جائے گا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کر کے بھول بھی گیا، اور یہ آج بھی نہیں ہے کہ اس کو توبہ کرے، قیامت میں وہ ساری چیزیں سامنے آئے گی۔ بہت سارے نیک اعمال جو انسان کر کے بھول بھی گیا، ہاں لیکن یہ نامہ اعمال میں جمع ہے، یہ نیکیاں قیامت میں کھل کر سامنے آئے گی۔ اسی لیے جو ہے گناہ قرض ہے، اس کو مت بھولے، بندے کو بھگتنا پڑے گا اس کا نتیجہ۔ ایک گناہ کیا ہے اگر توبہ نہیں کی ہے، ایک گناہ کے بقدر زندگی میں پریشانی، تنگی، مصیبت آئے گی۔ ایک نیکی کی ہے اور تو اس نیکی کے بقدر زندگی میں چین، سکون، برکت، اطمینان، راحت آئے گی، پکی بات ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پر جو ہے ہم اپنے یقین کو سیکھنے کی سب سے پہلے نیت کریں کہ مجھے اپنا یقین سیکھنا ہے، اپنا ایمان کو بنانا ہے، کہ ہمیں ایمان کو سیکھنا ہے، اور یہ ایمان کو اور یقین کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے گھر بار کو وقتی طور پر چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ اسی ایمان کی بنیاد پر بھائی دوستو بزرگوں، ایمانیات کا دین جب مضبوط ہوگا نا، عقائد کا دین، ایمانیات کا دین جب مضبوط ہوگا نا، ہاں تو پھر عبادت کا دین آئے گا، عبادتیں آئے گی زندگی میں۔ عبادت جو ہے نا، ہاں یہ تو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہا کہ جنات اور انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو مقصد ہے ہمارا مقصد۔ لیکن عبادت اس وقت آئے گی جبکہ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ کی عبادت کریں گے، آسان ہوگی۔ ہاں، اور عبادت میں سب سے بنیادی چیز نماز ہے، اس نماز کو سیکھنی ہے،
یہ نماز جو ہے خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں نماز کو سیکھنا ہے، سیکھنا، نماز کو سیکھنا ہے۔ آج نماز کو جو آدمی نماز پڑھتا ہے میں نے جو نماز پڑھ لیا بس ٹھیک ہے کافی ہے ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں وہ نماز پڑھنی ہے جو نماز ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں پڑھ کر بتائی ہے۔ ہمیں وہ ایمان لانا ہے، وہ ایمان کو سیکھنا ہے جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ ہم اپنی عقل سے کسی بات کو طے نہ کریں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نماز تو پڑھ رہا ہوں بھائی، جتنا بھی ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، جب اللہ نے جب اس کے لیے وقت کو نکالا ہے اور سب کچھ قربانی دی ہے تو اچھی نہیں پڑھے۔ نماز آدمی دھیان والی پڑھتا ہے اور صحیح پڑھتا ہے، اس کے اصول و آداب کی رعایت کر کے پڑھتا ہے کہ نماز جو ہے اس کے لیے نور بن جاتی ہے اور اس کو دعائیں دیتی ہے۔ اور جب بندہ نماز کو خراب کرتا ہے، اس میں دھیان نہیں ہوتا، اس کو رکوع سجدہ صحیح نہیں ہوتا، اس کے آداب کی رعایت نہیں ہوتی، تو یہ نماز جو ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لی جاتی ہے اور یہ نمازی کو بد دعا دیتی جا رہی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے ضائع کرے۔ اب یہ نماز تو اللہ کا امر تھا، اب اس کی بد دعا اس کو لگے گی۔ یہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے بھی ضائع کرے۔ نماز کو اچھی پڑھے، اس کو سیکھے، ہاں، اور اس کا رکوع ہے، اس کا سجدہ ہے۔ ہماری ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز نماز ہے، نماز۔ اس کا چھوڑنا اکبر الکبائر گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کہا کہ نماز کا چھوڑنا ہے، سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر ہے۔ زنا سے بھی زیادہ سخت، چوری سے بھی زیادہ سخت نماز کا چھوڑنا، سب جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ سخت جو ہے نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ مسلمان نماز پڑھے گا اور جو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ نماز کو چھوڑے گا، ایمان نماز کو چھوڑے گا۔ نماز کی مثال دی حدیثوں میں کہ جیسے آدمی کے بدن میں سر ہوتا ہے، بغیر سر کے آدمی رہ ہی نہیں سکتا، ایسے بغیر نماز کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں نمازوں کو سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے ظاہر کو سیکھنا، اس کے رکوع، اس کا سجدہ، ہاں کہ بھئی ہمارا رکوع کیسے ہمیں سنت طریقے پر ہمارا رکوع آ جاوے، ہمارا سجدہ سنت، اس کا ایک ایک ارکان جو ہے سنت ترتیب پر لانا۔ جتنا رکوع سجدہ اور اس کے ارکان سنت ترتیب پر آئیں گے نمازوں میں اتنا دھیان آئے گا، نمازوں میں دھیان آئے گا، پھر نمازوں میں طاقت آئے گی۔ ہاں، اس کے اندر پڑھائے جانے والے جو اذکار ہیں اس کو سیکھنا۔ اذکار جو پڑھا جاتا ہے آدمی کو جو ہے نا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کو صحیح نہیں ہوتا پڑھنا۔ اب عربی ہے، عربی تو عربی میں تو ایک الفاظ بدلنے سے پورا معنی مطلب بدل جاتا ہے اور پوری زندگی آدمی جو ہے غلط نماز میں گزار لیتا ہے، ہاں غلط نماز پڑھ کے، اور کبھی سیکھنے کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جاتے نہیں ہیں۔ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو حلقہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے نمازوں کو صحیح کرایا جاتا ہے، اور یہ خالی اللہ کے راستے میں سیکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو موت تک سیکھنے کی بات ہے، موت تک، موت تک اس کو سیکھنا ہے، نماز کو موت تک سیکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو نماز میں سیکھنا ہے، ہاں کہ بھئی اس میں نماز میں دھیان جمانے کو سیکھنا۔ بھئی نماز جب اللہ اکبر کہہ کر جب آدمی اللہ سے کھڑا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے، ہم کلامی ہوتی ہے، بندے کی اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے۔ ابھی اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، بندہ اپنے دھیان کو ادھر ادھر گھما رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے دھیان کو ادھر ادھر گھماتا ہے، اللہ پہلے کہتے ہیں او میرے بندے، کیا مجھ سے بھی بڑا کوئی ہے جس کی طرف تو اپنا دھیان لگا کر لپکا ہوا ہے؟ بندہ پھر بھی اپنے دھیان کو نہیں لاتا، ادھر ادھر دھیان کو گھماتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، کیا میں تیرا رب نہیں ہوں کہ تو اپنے دھیان کو گھماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس کو آواز دیتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ بھی بندہ اپنے دھیان کو اللہ کی طرف نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں او میرے بندے، جب تجھے میری پرواہ نہیں تو مجھے تیری بھی پرواہ نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نمازوں میں دھیان جمانے کو سیکھنا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم مشق کریں، مشق کریں۔ آدمی الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا استحضار ہو، حمد ربی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔
آدمی جب نماز میں کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، تو سامنے اللہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ نمازی جب سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ استحضار ہو، نمازوں میں دھیان ہے۔ ہاں، اس کے لیے تنہائیوں میں 2 رکعت نماز کو جو ہے ذریعے جو ہے مشق کرے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ آخری بات ہے۔ سب سے پہلے تو تصور ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس کو جو ہے تنہائیوں میں دھیان جمانے کے لیے مستقل 2 رکعت نماز پڑھ کر آدمی مشق کرے۔ جب نمازوں میں دھیان آئے گا، خشوع آئے گا، پھر یہی نماز جو ہے اس کے ذریعے ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ نمازوں کے ذریعے ہمارے کام بنیں گے۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نمازوں میں چھپایا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت اس کے لیے دی ہے تاکہ آدمی کو کوئی الجھن کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی 2 رکعت کے ذریعے اپنے مسئلوں کو اللہ سے حل کرا لے، جو بھی کام آوے 2 رکعت کے ذریعے۔ لیکن آج اگر نماز کے ذریعے کام ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ آدمی کو تعجب لگتا ہے۔ ارے تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو اسی کے لیے اتری ہے۔ نماز تو آسمان سے اسی کے لیے اتری ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی اہم بنیادی عمل ہے اور اس کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ قیامت میں اس کے اوپر ہوگا۔ یہ نمازیں اگر صحیح پڑھ کر نامہ اعمال میں بھیجی ہے، اللہ کے پاس جمع کرائی ہے، ہاں تو قیامت میں اس کو دیکھا جائے گا کہ بھئی نمازیں دیکھو، اس کی نمازیں کیسے، نمازیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نمازیں صحیح پڑھی ہے، دھیان والی ہے، رکوع سجدہ اور سنت اور اس کے آداب کی رعایت والی ہے، تو نمازیں صحیح نکلے گی تو اس کا حساب صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ نمازوں میں کوئی آگے پیچھے نکلا، دھیان نہیں ہے، تو پھر یہ نمازوں میں ہاں صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا حساب بھاری ہو جائے گا۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا، کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں اپنی نمازوں کو صحیح کرے، نمازوں کو سیکھے۔ اور تیسرا ہمیں جو نمازوں میں جو سیکھنا ہے کہ نمازوں کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرانے کی مشق۔ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ہم تدبیر کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کریں، لیکن اس سے پہلے ہم 2 رکعت نماز کو پڑھیں۔ 2 رکعت نماز، آج بھی نماز میں وہ طاقت ہے ہاں کہ اس میں ہمارے مسئلوں کا حل آج بھی اسی میں ہے۔ آج بھی نماز میں وہ طاقت موجود ہے، لیکن جو نماز اللہ کو مطلوب ہے اس نماز کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ صحابہ نے اپنے جتنے بھی مسائل تھے 2 رکعت نماز کے ذریعے اللہ سے حل کرا لیے، جتنے بھی مسائل تھے۔ آج اصل میں محنت نہ ہونے کی بنیاد پر، اللہ سے ہونے کے یقین کو نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے نمازیں اگر پڑھ بھی لیا تو ٹھیک ہے، ارے بھائی نماز تو پڑھو، کہتے ہیں گجرات میں کہ آدمی کا کوئی کام نہیں ہوتا، تدبیر اختیار کرتا ہے، اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر بھی کام نہیں ہوا تو کہا ارے 2 رکعت نماز تو پڑھو یار، یہ بعد میں۔ اب جب نہیں ہو رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے تو دیکھ لو کیا کرے، پڑھو نہیں یار۔ ہم نے اپنے رب کو، اپنے دین کو اپنی زندگی میں کون سی جگہ دی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی کیا کہیں گے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اس کے پاس سب طاقت ہوتی ہے، اور دوسرا کمزور ہوتا ہے نا؟ تو کمزور آدمی کیا کہے گا کہ بھئی میرے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو کیا کہے گا؟ ہاں یار آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، پیسے بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، میں تو کچھ نہیں، آپ کے ساتھ تو بہت سارے ساتھی ہیں، میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہے، بس ایک اللہ ہے۔ یعنی کہ ایسے اللہ کو بھی کیا بولا؟ بھئی تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، بس اللہ ہے یار۔ یعنی ایک نعوذ باللہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ میرے پاس تو ایک کمزور اللہ ہے، اور تمہارے پاس تو سب کچھ ہے تو تم کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ کا تصور کس انداز سے لیا گیا۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے پاس تو اللہ ہے۔ اس اللہ کا تصور صحابہ جو بولتے تھے، ہاں وہ یقین کے ساتھ وہ صحابہ بولتے تھے، اور آج جو ہے نا ہمارے پاس تو اللہ ہے، تو اللہ کو ایک کمزوری کے انداز سے بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی نماز، ٹھیک ہے نماز پڑھ کے تو دیکھ لو یار،
ایسے نہیں ہے بھائی، تجربے کی چیز نہیں ہے، یہ یقین کی چیز ہے۔ ہمارے پہلے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور اللہ کے نیک بندوں نے نمازوں کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرا لیا اللہ سے۔ آج بھی وہی ہمارے پاس نماز ہے، وہی اللہ ہے، وہی نماز ہے۔ لیکن بھائی دوستو بزرگوں، نمازوں میں ہاں مسئلوں کو حل کرانے کی مشق نہیں ہوئی۔ 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کراوے۔ جب بھی کوئی کام آوے، تدبیر اختیار کرے، سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز کو سیکھیں۔ عبادت کا دین، جب نماز صحیح ہوگی نا، پوری عبادت کا دین صحیح ہوگا۔ ہاں، پورے عبادت کا دین صحیح ہوگا۔ نمازوں میں دھیان کے لیے جو ہے نا، ہاں سب سے بنیادی ذکر ہے، ذکر ہے۔ ہاں کہ بھئی جتنا اللہ کا ذکر ہوگا نا، یہ تسبیحات ہاں اور یہ اذکار جو مسنون اذکار ہے، جتنا بھی آدمی پڑھے گا، دھیان کے ساتھ پڑھے گا، نماز میں اتنا دھیان آئے گا۔ یہ صبح شام کی جو تسبیحات ہے نا، یہ ہمارا ذکر جو ہے روحانی خوراک ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہا۔ اور جب شیطان جو ہے انسان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ یار تم زنا کرو، تم چوری کرو، یہ نہیں کہے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ۔ سب سے پہلے کیا کرے گا کہ وہ ذکر سے روک دے گا، یہ ذکر نہیں کرنے دے گا، یہ تسبیحات نہیں پڑھنے دے گا، ہاں یہ تسبیح نہیں پڑھنے دے گا۔ جیسے ذکر سے روکا تو پھر شیطان کا بس اس کے پر چل گیا، ختم ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک دشمن دوسرے دشمن پر جب حملہ کرتا ہے اور قابو پا لیتا ہے تو اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ سٹینڈ اپ، چھوڑ دے، یعنی ہاتھ اونچا کر دو۔ مطلب کیا ہے کہ تم ہتھیار کو ڈال دو۔ اور جیسے ہاتھ اونچا کر دیا بھی اس کے تابع بن گیا کہ اب آپ چاہو تو ہمیں جو بھی سزا دینا چاہو دے سکتے ہو، پھانسی بھی دے سکتے ہو، قید بھی کر سکتے ہو، آپ ہمیں مار بھی سکتے ہو، ہم آپ کے تابع بن گئے، آپ کا ہمارے پر قابو ہو گئے۔ ایسے ہی شیطان اپنے بندے، شیطان انسان پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے اس کو اسٹینڈ اپ کراتا ہے، یعنی ذکر کو چھڑا دے گا، تسبیحات چھڑا دے گا۔ جیسے ہی تسبیحات چھوٹی، سمجھ لو کہ شیطان کا اس کے پر قابو آ گیا۔ اب شیطان کیا کہے گا؟ شیطان جو چاہے گا اس سے کرائے گا، جو چاہے گا اسے زنا بھی کرا سکتا ہے، چوری بھی کرا سکتا ہے، جوا بازی بھی کرا سکتا ہے، سب کچھ اس کے پر اس کے قابو آ گیا، اس کا قابو چلے گا۔ اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ذکر کا اہتمام ہو، مثلاً مقبول دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ایک مقبول دعائیں جو ہے نا، ایک قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ عبادت کے دین کو سمجھنا، عبادت کا مزاج بنانا، ماحول بنانا۔ صحابہ میں یہی صفات تھے، اور ایسی صفات اتنے زیادہ تھے ہاں کہ دشمن لوگ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ صحابہ کے اندر بنیادی یہ اعمال ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے البدایہ والنہایہ میں۔ ہرقل جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک سپہ سالار کو بلایا، سپہ سالار کو بلایا، جو اپنے آتے ہیں CID، یہ اس کا بھی کام کرتا تھا، جاسوس بھی تھا۔ اس کو بلایا، پوچھا کیا بات ہے کہ مسلمان ہر حال میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور تم ہر حال میں ناکام ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ یہ پوچھ رہا ہے ہرقل بادشاہ، ایک اپنے سپہ سالار کو پوچھ رہا ہے کون سی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں اور تم ناکام ہوتے ہو، کون سی بات ہے؟ کیا وہ تمہارے جیسے انسان نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں جی، وہ ہمارے جیسے انسان ہے۔ تو پھر کہا کہ کیا تعداد میں تم زیادہ نہیں ہو، مسلمان کم نہیں ہے؟ کہا کہ ہم تعداد میں تو زیادہ ہے، مسلمان تو بہت کم ہے۔ کہا کہ کیا تمہارے پاس ساز و سامان زیادہ نہیں ہے، مسلمان کے پاس کم نہیں ہے؟ تو سپہ سالار کہہ رہا ہاں ہمارے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، مسلمان کے پاس تو بہت کم ہے۔ پھر وجہ بتاؤ، کون سی وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر جیتتا ہے اور تم ہر جگہ پر ہارتے ہو، کیا بات ہے؟ ایک سپہ سالار کہہ رہا ہے، یعنی ایک غیر مسلم جس کے ایمان نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی مسلمانوں کی کامیابی کے وجہ معلوم ہے، اور وہ صفات بتا رہا ہے۔ یہ مسلمان اس لیے کامیاب ہو رہے ہیں ہاں کہ من اجل انہم یقومون اللیل، یہ مسلمان تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں یا فجر کے لالے پڑے ہیں۔ یہ مسلمان جاگنے والا ہے، سونے والا نہیں ہے۔ یہ مسلمان
सोने वाला नहीं है, ये मुसलमान तो जागने वाला था, ये मुसलमान तो रातों को रोने वाला था, ये तो अल्लाह से मांगने वाला था, ये तो तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला था, गिड़गिड़ाने वाले थी। उसकी रातें तो अल्लाह के सामने रोते रोते करती थी। हाँ, अल्लाह के सामने रोते रोते उसकी रातें गुजरती थी। इसीलिए जो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं, मा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, ऐ नबी जी जब तक आप उनके दरमियान हैं हमें उनको अजाब नहीं देंगे। व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और ये मुसलमान जब तक अल्लाह के सामने रोते रहेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, तब भी हम उनको अजाब नहीं देंगे, तब भी उनको अजाब नहीं देंगे। व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम हाँ व अंत फीहिम व मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, रोते रहेंगे, गुनाहों से माफी मांगते रहेंगे, अल्लाह ताला कहते हैं हम उनको अजाब नहीं देंगे। ये अल्लाह की नाराजगी को दूर करने के लिए, अल्लाह के अजाब को हटाने के लिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पास तौबा और इस्तिग़फ़ार है। कितना बड़ा अल्लाह ने सामान दिया, हमें कौन सी चीज के गम है, कौन सी चीज का टेंशन है। अल्लाह ने इतनी बड़ा हमें ताकत दी है और इतना बड़ा हमें हथियार दिया है कि हम अल्लाह से हाँ अपने अल्लाह के फैसलों को अपने मुवाफिक कर सकते हैं, अल्लाह से अपनी मदद को उतरवा सकते हैं। हाँ, ACP सालार कह रहा है कि मिन अजल अन्नहुम यकूमुन अल-लैल, ये मुसलमान तो रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोते हैं। आज फजर का मसला है, हमारी मस्जिदों में कितने नमाजी है फजर में देख ले। हालांकि जो ईमान वाला सुबह मस्जिद में जाता है उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जो बाजार में जाता है उसमें हाथ में शैतान का झंडा होता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा। फजर की नमाजों का एहतमाम मस्जिदों में करे, इसके लिए फिर वो कह रहा है वह यसूमुन अन्नहार, और ये दिन को तो रोजा रखते हैं। यहाँ पर रमजान के रोजे के लाले हैं, 30 रोजे अल्लाह आफियत से पूरे करा दे तो बहुत है। और यहाँ वहां पर तो रोजे का इतना रिवाज था, आज भी बहुत सारे रिवाज है, बहुत सारे लोग रोजे रखते हैं। रोजा जो है ना हमारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज है, यानी इबादत का इतना गलबा था, इतना गलबा था कि दिन को रोजा रखते थे, आमतौर पर नफली रोजे रखते थे। मिन अजल अन्नहुम यकूमुन अल-लैल, ए रातों को उठकर रोते हैं, व यसूमुन अन-नहार, और दिन को रोजे रखते हैं, व यूफून बिल अहद, और ये मुसलमान वादों को पूरा करते हैं। मुसलमान कभी वादा खिलाफी नहीं करता। हाँ, ये जो है बेधड़क जिसको बोलते अच्छा दे देंगे, ये कर देंगे, वादा बोल, ये वादा हो गया है। अरे वादे को पूरा करना वाजिब है। वयूफूना बिल अहद, जहाँ पर जन्नत वालों की सिफात बताई है बहुत सी जगह पर, वहां पर यह भी बताया कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करते, वादों को पूरा करते हैं, नजरों को पूरा करते हैं। ये वादा खिलाफी ये नाजायज है। किसी को एक जुबान दे दिए, एक वादा हो गया, अब ये पूरा करना उसके लिए जरूरी है। वयूफूना बिल अहद, कि मुसलमान जो है वादों को पूरा करते हैं। फिर आगे कह रहा है वयअमुरूना बिल मारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, ये मुसलमान तो नेक बातों का हुक्म करते हैं और बुरी बातों से रोकते हैं। ये दुनिया में बुराई नहीं फैलाते, ये दुनिया में भलाई को फैलाते हैं, दुनिया में अच्छाइयों को फैलाते हैं। हाँ, इसलिए मुसलमान जो है हर जगह पर जो कामयाब हो रहे हैं, ये कामयाबी की वजह हाँ कि मुसलमान जो है अच्छी बातों का हुक्म करते हैं, बुरी बातों से रुकते हैं, यानी दावत तबलीग का काम करते हैं। अच्छे काम दुनिया में फैलावे, अच्छाई का हुक्म करे, हाँ बुराई से लोगों को रोके, ये दावत का काम है। और पांचवा बताया वह तनाफसून बैनहुम, और जब आपस में मामला करते तो इंसाफ के साथ करते हैं। एक सीपे सालार जो जिसके पास ईमान नहीं है वो मुसलमानों के सिफात से इतना मुतासिर है, और मुसलमानों के कामयाबियों के जो असबाब ये बता रहा है कि मुसलमान इस बुनियादों पर कामयाब हो रहे हैं। अपने बारे में कह रहे हैं मिन अजल नहनु नशरबुल खमर, हम तो शराब पीते हैं, वनज़नी, हम तो चोरी करते हैं, वनरतकिबुल हराम, हम तो हराम का इर्तिकाब करते हैं, वननकुजुल अहद, हम तो वादों को तोड़ते हैं, हम तो बुराई को फैलाते हैं। वो अपने बारे में कह रहा है हम भलाई अच्छी बातों से हम लोगों को रोकते हैं,
اسی پہ سالار کہہ رہا ہے ہم جب معاملہ کرتے ہیں تو ہم ناانصافی سے کرتے ہیں، ہم ان بنیادوں پر ہر میدان میں ہم ناکام ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان اپنی ان صفاتوں کی بنیاد پر کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنے معاملاتوں کو صحیح کرے، اپنی لین دین کو صحیح کرے، وعدوں کو پورا کرے، اپنی لین دین کو صحیح کرنا۔ یہ لین دین جو معاملات ہیں اس کے قیامت میں حساب ہوگا۔ قیامت میں بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے، بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے، ہاں، کہ جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا، کسی کا دل دکھوایا ہوگا۔ جو ہوتا ہے نا، ہاں، کسی کا حق دبایا، جھوٹ بولا کسی سے، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کی غیبت کی، فرمایا کہ یہ سب کچھ قرضہ ہے۔ آج ہم بھول جائیں گے، وہ آدمی نے صبر بھی کر لیا ہے اور سب کچھ بھلا بھی دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ارے کچھ ختم نہیں ہوا ہے، قیامت میں سب کا حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا۔ ایک زبان کے الفاظ نکلے ہوئے الفاظ بھی قیامت میں سامنے آئیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے، اتنے سارے اعمال لے کر آئیں گے، ہاں، کہ جنتی جیسے ہوں گے، لیکن زبان کو بھی دھڑک استعمال کیا ہوگا، زبانوں سے لوگوں کے دل کو ستایا ہوگا، لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا ہوگا، کیچڑ کی طرح زبانوں کو استعمال کیا ہوگا، لوگوں کے دل کو توڑا ہوگا۔ ایک زبان کا ایسا الفاظ ہوگا، ہاں، کہ اس کو جنت سے ہٹا کر جہنم میں ہزاروں مائل دور پھینک دیا جائے گا۔ اور بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے پاس نیک عمل زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن زبان سے کسی کا دل خوش کر دیا ہوگا، دو آدمیوں کے دل کو جوڑنے کا ذریعہ بن گیا ہوگا، وہاں کے اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت میں، جہنم سے ہزاروں مائل دور جنت میں رکھ لیا جائے گا۔ بہترین آدمی کی 4 صفات ہیں۔ ایک تو چہرے پر حیا ہو، یہ حیا اور سادگی، فرمایا کہ ایمان بنیادی ہماری صفات ہے، ایمان والوں کی صفات ہے۔ حیا ہو، بے حیائی نہ ہو ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی نہ ہو۔ بے حیائی فرمایا کہ ہاں، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب بے حیائی عام ہو جائے گی، ہاں، تو انسان جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، بے حیائی نہ ہو، چہرے میں حیا ہو، آنکھوں پر حیا ہو، بے حیائی سے بد نظری، ہاں، کہ ناجائز جگہوں پر اپنی نگاہ کو استعمال نہ کرے، بے حیائی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حیا مردوں کے لیے ضروری، عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ ضروری، تو واجب ہے، پردہ واجب ہے۔ وہ مردوں کو بھی پردہ کرنا ہے، عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہے، غیر محرم سے مردوں کو بھی اپنی نگاہ کو بچانا ہے، عورتوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں، یہ معاشرہ ہے، ہاں، حقوق ہے۔ کسی کی غیبت نہ کرے، ایک غیبت جو ہے قرض ہے، قرض اس کو چکانا پڑے گا، اپنی نیکیوں کے ذریعے چکانا پڑے گا۔ اگر آج ہم نے دنیا میں معافی صافی نہیں کرائی ہے، قیامت میں اس غیبت کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی، نیکیاں دینی پڑے گی۔ کسی کو دھوکہ دے دیا، ہاں، تو اس کو تو دنیا میں کچھ پتہ نہیں چلا ہے، وہ تو بھول گیا ہے، لیکن یہ دھوکہ قیامت میں جو ہے اندھیرے کی شکل میں آئے گا، نیکیاں اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی۔ بہترین آدمی کے 4 صفات ہیں۔ اسی لیے وہاں کہا گئے ہمارے معاشرے میں سادگی ہو، حیا ہو، سادگی ہو، ہمارے کھانوں میں سادگی، ہمارے لباسوں میں سادگی، مکانوں میں سادگی، ہمارے راحت پوری کرنے کی جگہ، بھائی دوستو بزرگوں، دنیا نہیں ہے، ہمارے راحت پورا کرنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ بار بار کہتے تھے ہممنا علی آخرہ، ہمارا مقصد تو آخرت ہے، ہمارا مقصد تو آخرت ہے۔ ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں۔ دنیا کی تکلیف، دنیا کی راحت ہمارے لیے نہیں ہے، آخرت کی اصل ہے۔ دوسرا کیا ہے اچھے آدمی کی جو صفت ہے، کہا کہ زبان میٹھی ہو، زبان کڑوی نہ ہو۔ ہاں، یہ اچھے آدمی کی دوسری صفت، زبان میٹھی ہو، زبان کڑوی نہ ہو۔ ہاں، کہ زبان کیچوا کی طرح استعمال نہ کرے، کسی کے دل کو زخمی نہ کرے، ہاں، کسی کے دل کو نہ دکھاوے۔ مومن کے دل کو دکھانا، کہا کہ بیت اللہ سے گرانے سے بھی زیادہ گناہ ہوگا۔ اور تیسری جو صفت بتائی کہ سب ایمان والوں کے بارے میں اپنے دل کو پاک صاف رکھے، دل میں میلا نہ رکھے، میل کچل نہ رکھے، ہاں، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، ہاں، یہ اپنا دل گندا نہ کرے، دل کو جلے، سب گندگیاں ہیں، اس گندگیوں کو اپنے دلوں سے پاک کرے، ان گندگیوں سے اپنے دل کو پاک کرے۔ یہ گندگیاں اپنے دلوں سے بھائی دوستو بزرگ نکالے۔ بھائی گندی چیز کو کوئی رکھتا ہے؟ گندی چیز کو تو پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا نے مثال دے دی کہ بھئی پاخانہ ایک گندی چیز ہے، اس کو کوئی سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، ایک گندی چیز تو جو ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔
ये जो तकलीफ का जरिया बनी उसको निकालो, और न निकले तब भी उसके लिए मसला होता है, उसको निकाल कर उसको फेंक दिया जाता है, उसको लेके उसको संभाल कर अलमारी में कबाड़ में नहीं रखी जाती। ये सब गंदगियां हैं, उन गंदगियों को लेकर अपने दिलों में न फिरे। हाँ, अपने दिल को पाक साफ बनावे। ईमान वालों के बारे में, दिल जो है अल्लाह का घर है, उसमें अल्लाह की मोहब्बत को बसावे, अल्लाह के होने की यकीन को बसावे, ईमानी नूर को बसावे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में उतारे, आखिरत को दिल में उतारे। ये दिल जो है जितना पाक और साफ और शफाफ बनेगा, फरमाया कि जाहिरी अमाल, जाहिरी जिंदगी इतनी सस्ते से बनती जाएगी। इसीलिए हाँ, बेहतरीन आदमी की तीसरी सिफत है कि उसका दिल नेक हो, साफ हो, और चौथा अपने काम में लगे रहे। ज्यादा लप्पड़ चप्पड़ इधर उधर के काम में बगैर जरूरत के कि जो भी आए उसके काम में टांग गड़ा दी, फरमाया कि कोई अच्छी चीज नहीं है भाई। जो जिसका जो मसला है, हाँ जहां तक हो सके हमदर्दी खैर ख्वाही करे, लेकिन हर एक के मसले में जाकर टांग अड़ा दी, हर एक के लिए परेशानी का जरिया बन जावे। कहा कि नहीं हो, जब हमारा मकसद हमारी आखिरत है, हमारे अमाल है, हमारी इबादत है, हाँ इसके आदमी फिक्र करे, जिंदगी का एक निजामुल औकात बनावे। इसलिए मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मामलात के दीन को समझना, माशरत को दीन को समझना, हया पाकिज़गी हमारे माशरे में हो, सादगी हमारे माशरे में हो। फरमाया कि इबादत की लाइन से दीन हमारी जिंदगी में आएगा, और मामलात और माशरत की लाइन से जिंदगी से दीन निकलेगा। हाँ, वरना क्या होगा? कहा कि मकान तो बेहतरीन बन जाएंगे, मकान बनते हैं पत्थरों से बनते हैं, लेकिन घर जो आबाद होते हैं ना दिलों के जोड़ से होंगे, दिलों के जोड़ से घर आबाद होंगे। दिलों का जोड़ नहीं होगा घरों में, बेटा बाप से परेशान होगा, शौहर अपने बीवी से परेशान, बीवी अपने शौहर से परेशान, भाई अपने भाई से परेशान, पड़ोसी अपने पड़ोसी से परेशान। बेहतरीन मकान बन गए, मकान तो कहा कि बेहतरीन बन गए, पत्थरों से बनते हैं, लेकिन घर जो आबाद होते हैं दिलों के जोर से बनते हैं। बेहतरीन मकान बने लेकिन अंदर सुकून नहीं है, सब परेशान है, जहन्नम की भट्टी बने हुए हैं, अच्छे नहीं लगते। जैसे अंदर गए परेशानियां शुरू, बीवी ने ये सुनाना शुरू किया, भाई ने ये शुरू किया, बाप ने ये शुरू किया, हुकूक अदा नहीं हो रहे, हुकूक जाये हो रहे हैं। हुकूक का दिन है, हम हुकूक पूरा करने की जगह दुनिया है। इसीलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, आखिरत को सामने रखकर हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। हर वक्त अल्लाह का इस्तेदार, आखिरत का इस्तेदार जब हमारे दिल में आएगा तो अल्लाह ताला सबसे पहले हमारी दुनिया को आसान बना देगा, दुनिया बरकत वाली बन जाएगी, दुनिया में सुकून आएगा, दुनिया में बरकत आएगी, दुनिया में राहत आएगी। दुनिया में बरकत, राहत, सुकून अल्लाह ताला सबसे पहले हमें हयात तैयबा का नकद वादा है कि अल्लाह ताला चैन, सुकून, बरकत, इत्मीनान वाली जिंदगी अल्लाह ताला देगा। हाँ, अपने अंदर जो है अल्लाह का इस्तेदार हो, इखलास हो, हमारा हर काम अल्लाह के लिए हो रहा हो। ये दुनिया और दुनिया के इंसान हमें क्या दे देंगे? हमें किसी से कोई मसला नहीं, हमारा तो सारा लेना अल्लाह से लेना है। हमको कोई हमें क्या देगा? हम तो अल्लाह से लेंगे। इसलिए बताया कि भाई इखलास के बगैर हाँ थोड़ा बड़ा से बड़ा अमल भी अल्लाह के मरदूद हो जाएगा। कयामत में अमल को जो तोला जाएगा उसके अंदर जो वजन होगा ये उसके इखलास के बकदर होगा। बहुत सारे ऐसे अमल होंगे कि जो जाहिरी एतबार से तो बड़े होंगे लेकिन इखलास कम होगा, ये रुई के घालों की तरह उड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अमल होंगे लेकिन इखलास के साथ अल्लाह के लिए किए होंगे। हाँ, ये अमल कयामत में जो है पल्ले को झुका देंगे। ये आखिरत जितना सोचेंगे, अल्लाह को सोचेंगे, जन्नत को सोचेंगे, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत को जितना सोचेंगे, जितना दिलों से दुनिया निकलेगी, भाई दोस्तों बुजुर्गों, इतना इखलास अल्लाह के लिए करने का जज्बा अंदर बनेगा, एक जज्बा बनेगा। वरना आदमी पता नहीं कि किन किन जज्बों के साथ अपने अमाल को लेकर कयामत में जाएगा। ये तो कयामत में खुलेगा तब पता चलेगा कि भाई तुम नमाज तो किसके लिए पढ़ते थे, ये सदका तुमने किसके लिए दिया था, ये भलाई का काम तुमने किसके लिए किया था। ये अभी पता नहीं चलेगा, उस वक्त चलेगा जबकि अमल का मौका हाथ से निकल गया होगा। बेसिक्का तो खोटा निकला, अब क्या करने का, खत्म हो गया बात। मौत से पहले पहले भाई दोस्तों बुजुर्गों, उनको सीखने की नीयत बनावी। हाँ, पूरे दिन को जिंदगी में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा कहा कि पूरे का पूरा दिन अपनी जिंदगी में दाखिल करें, पूरा का पूरा दिन जिंदगी में दाखिल करें।
اور سب سے پہلے نیت بناوے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا معاملہ نیتوں کے ساتھ رکھا ہے. نیت المؤمن خیر من عملی, کہ مومن کی نیت اس سے عمل سے بھی آگے ہے, اسے عمل سے بھی آگے. بہت سارے ایسے اعمال ہوں گے جو آدمی کر نہیں سکتا لیکن اندر کی نیت صحیح تھی, اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر اس کو انعام دے دیں گے. ومن کانت نیت الدنیا فرق اللہ امرہ, جو آدمی دنیا کی نیت کر لے گا کہ اپنے تو دنیا جمع کرو, دنیا کو جمع کر لو اور بینک بیلنس بنا لو, اچھا مکان بنا لو, بس دنیا ہی کی نیت, آخرت کی نیت نکل گئی, تو اللہ کا معاملہ آسمانوں پر اسے بدل جائے گا. ومن کانت نیت الدنیا, جو آدمی دنیا کی نیت کرے گا سب سے پہلے معاملہ ہوگا فرق اللہ امرہ, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پریشان کن کر دے گا, اس کے کام کو بکھر دے گا, اس کے کاموں میں جو ہے پریشانیاں آ جائے گی, اس کے مسئلے کام نہیں بنیں گے. کیا ہوا؟ کہا کہ اندر کی نیت دنیا کی بنی ہے, دنیا کو بنانے کی نیت بنی ہے, اب اللہ کا معاملہ اس سے بدلا ہوا ہے. فرق اللہ امرہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو پریشان کن کر دیا, کام نہیں بنیں گے اس کے کام, تو جو ہے یہ تقوی کی بنیاد پر بنیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو کھول دے گا. نیت الدنیا فرق اللہ امرہ, جو آدمی جو ہے دنیا کی نیت کرے گا ہاں اس کے معاملے کو بکھیڑ جائے گا, پریشانیاں ہو جائے گی, مشغولیوں سے اس کے ہاتھوں کو بھر دیا جائے گا, ٹائم نہیں رہے گا اس کے پاس. کہتے ہیں بہت سی مرتبہ اے کام تو بہت چھوٹا تھا لیکن ٹائم بہت لگ گیا, ارے خرچہ تو بہت کم تھا یار لیکن ہزاروں لگ گئے. یہ کیا ہوا؟ کہا کہ فرق اللہ امرہ. دوسرا یہ ہوگا دنیا کی نیت کرنے کی بنیاد پر وجعل الفقر بین عینی, اس وقت اس کو ہر وقت فقیر بن جانے کا ڈر لگے گا. جس آدمی نے دنیا کی کمانے کی نیت کی ہے اس کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ ہوگا ہاں کہ اس کو فقیر بن جانے کا ڈر لگے گا, فقیر بن جاؤ, ہاں 50-100 کا نقصان برداشت نہیں کر پائے گا, دین کا بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے گا لیکن چہرے پر کوئی بل نہیں, اور دنیا کا تھوڑا بھی نقصان جو ہوگا آدمی کے چہرے پر بل پڑ جائے گا. ارے کیا ہوا 500,000 کا نقصان بچے نے کر دیا تو آدمی کا چہرہ بدل جائے گا. ایک گراہک ٹوٹ گیا تو فوراً ٹینشن میں آ گیا, کیا ہوا؟ کہا گراہک ٹوٹ گیا. ارے ایک گراہک ٹوٹنے سے ہماری روزیاں تھوڑی بند ہوگی, ہماری روزیاں بند نہیں ہوگی. ہاں ومن كانت نیت الدنیا فرق اللہ امرہ وجعل الفقر بین عینی وما یاتی الدنیا الا ما کتب له, اور دنیا تو اتنی آئے گی جتنی مقدر میں لکھی ہے, اس سے زیادہ تھوڑی آئے گی. کہ آدمی دنیا کے لیے زیادہ محنت کرے گا تو زیادہ آ جائے گی, ایسا نہیں ہے. ومن كانت نیت آخرتی, اور جو آدمی آخرت کی نیت کرے گا کہ مجھے تو اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے, مجھے تو اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے, نیت آخرت کی کر دی, فوراً اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بدلے گا. جمع اللہ امرہ, اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا, اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا. ہاں اس کے کام وہاں سے اللہ بنائے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. سالوں کے کام اللہ مہینوں میں بنائے گا, مہینوں کے کام اللہ دنوں میں بنائے گا, دنوں کے کام اللہ گھنٹوں میں بنائے گا. کام وہاں سے بنا دے گا جہاں سے بندے کو گمان نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو آدمی تقوی اختیار کرے گا ہاں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ راہوں کو کھولے گا اور روزی وہاں سے دے گا جہاں سے گمان نہیں ہے, وہاں سے روزی ملے گی. یہ سب میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے, سب کچھ نظام کنٹرول اللہ کے اختیار میں ہے. جمع اللہ امرہ, اللہ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا, خالی نیت بدل گئی اندر کی. ہاں اور دوسرا معاملہ یہ ہوگا وجعل الغنى فی قلبہ, اللہ اس کے دل میں گھنا کو بھر دے گا, گھنا اس کے دل میں بھر جائے گی. وَأَتَتِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا اس کے مقدر کی دنیا جو ہے ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. دنیا کے لیے اس کو ذلیل ہونا نہیں پڑے گا, اس کو دنیا کے لیے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا بلکہ مقدر کی دنیا ذلیل ہو کر خود اس کے پاس آئے گی, مقدر کی دنیا ذلیل ہو کر آئے گی. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں یہ دنیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اسی کا بن جاوے اور اسی کی سوچ اسی کی فکر اور اسی میں لگا رہے اور اپنی آخرت کو بھول جاوے. یہ کوئی تو مقدر کی چیز ہے, اصل تو ہمارے سامنے آخرت ہے. ہم آخرت کو سوچے اور آخرت کو سوچ کر اپنے زندگیوں کی ترتیب بناوے. یہ ہمارے مقدر کی دنیا آدمی ہم کو مل کر رہے گی. حدیثوں میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جہاں جہاں پر انسان کی موت پہنچتی ہے وہاں پر اس کی روزی پہنچے گی.
جہاں پر موت آئے گی وہاں پر روزی جائے گی. موت کے بارے میں ایک آدمی مضبوط قلعے میں بند ہو جائے گا تو کیا اس کو موت آئے گی؟ کہاں کہ آئے گی؟ وہاں پر موت پہنچے گی. کہاں جہاں موت پہنچے گی وہاں پر اس کی روزی پہنچے گی. اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے، اس سے زیادہ اس کی روزی اس کو تلاش کرتی ہے. یہ تو آدمی جو ہے جلد بازی کے چکر میں جو ہے دنیا میں پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. یہ مقدر ہے، یہ تو حکم ہے، ایک تدبیر اختیار کرنی ہے، اس کے لیے ہم اس کو اختیار کریں گے. ہم دنیا میں جو اس کو چھوڑ نہیں سکتے کہ چلو بھائی اس کو چھوڑ دو، کہاں کہ تو منع ہے، لیکن اس کو اللہ کے امر کے ساتھ اس کو لیں گے کہ بھائی اللہ کا کیا امر ہے، اللہ کا کیا حکم ہے. اسی لیے زندگیوں کا نظام الاوقات اس طریقے سے بناوے ہاں کہ ہمارے سامنے اصل آخرت ہے. آخرت کو سامنے رکھ کر نظام الاوقات جتنا بنائیں گے اور ہماری زندگی میں پورے دین کو لانے کی فکر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب سے پہلے ہماری دنیا کو آسان بنا دے گا. دنیا میں برکت آئے گی. ہماری کمائی میں اللہ تعالیٰ آسانیاں، مقدر کی روزیاں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بغیر محنت کے آسانی کے ساتھ اس طریقے سے دے دیں گے جہاں سے ہمیں گمان نہیں ہے. اور موت اچھی آئے گی اور موت کے بعد کی زندگی اچھی بن جائے گی. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے بغیر کمائے سب کچھ دے گا. یہ تو امتحان کے لیے ہے، امتحان کے لیے سب کچھ ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناوے، سوچے. یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. دین جو ہے نا، ابھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نے دین کو اپنے لیے نہیں سمجھا. یہ دعوت کی محنت جو ہے اپنے لیے نہیں سمجھا. الدین و النصیحہ کہا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے. ابھی ہم سب اجتماع جو ہو رہا ہے یہ تو ہماری خیر خواہی کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہماری بھلائی کے لیے ہو رہا ہے. اس کو اپنی ضرورت سمجھے. جیسے مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے بیماری میں دوائی کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے اللہ کے دین کی ضرورت ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے دعوت کی محنت کے لیے میرے لیے اس سے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا، وقت کو فارغ کرے گا، تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی. گھر بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں، گھر بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر اتنا آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاوے تو صحابہ کو اتنی محنت نہ کراتے. اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آدمی سمجھنے کی محنت کرے اور سمجھ میں نہ آوے. یہ مشکل بھی نہیں ہے اور اتنا آسان بھی نہیں کہ گھر بیٹھے مل جاوے. اس کے لیے تھوڑی بہت اللہ کی طرف رجوع ہو، مانگنا ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے راہیں کو کھول دے گا، راہیں کھولے گا. آسمان سے قبولیت آئے گی. ایک سبحان اللہ بھی آدمی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کہہ سکتا ہے. ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے. ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ کے دین کو ہمارے جیسے تو مل جائیں گے لیکن ہمیں دوسرے اللہ اور ہمیں نہیں ملیں گے. رب ہمارا اللہ ہے. ہمیں اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرنا. جتنا اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے گا، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین خلقہ، جو اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر دے گا مخلوق کے درمیان کے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. یہ سارا بگاڑ، سارا فساد اسی لیے ہے کہ آخرت کو بھلایا گیا ہے اور دنیا کو جو ہے دلوں میں بسایا گیا ہے، اللہ کو بھلایا گیا ہے. اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ سے معاملہ بگڑنے کی بنیاد پر سارا فساد زندگی میں آیا ہے، ساری پریشانی آئی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو تو جو ہے پریشان کرنا نہیں چاہتے. اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ پریشان ہو جائے. اللہ نہیں چاہتے. اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ انسان اچھی سے اچھی زندگی گزارے. اور اس کے لیے انسانوں کی زندگی اچھی بنانے کے لیے اور خیر خواہی کے لیے، انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے. اس کے لیے نیت بناوے، اپنے جان، اپنے مال، اپنے وقت کو لے کر اللہ کے راستے میں جاوے. ایک موقع ملا ہے، پہ ایک مرتبہ ملا ہے، یہ موقع دوسری مرتبہ نہیں ملے گا. ابھی جو اجتماع ہو رہا ہے، آئندہ اجتماع میں، گزشتہ سال اجتماع میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اجتماع میں شریک تھے اور آج وہ نہیں ہے. آئندہ ابھی جو اجتماع میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ شریک ہیں، ہاں بہت سارے نہیں بھی ہوں گے. پتہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا آخری موقع ہے کہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اس کے لیے ہم انتظار نہ کریں، لیٹ نہ کریں،
جتنا ہو سکے جلدی اپنی زندگیوں کا ترتیب بناوے اور اللہ سے اپنے معاملے کو صحیح کرے، ایمان کو سیکھے، نمازوں کو سیکھے، دین کے احکامات کو سیکھے، اللہ کا دھیان پیدا کرے، لوگوں کے حقوق کو جانے، اور میرے بھائی دوستو بزرگوں پورا دن ہماری زندگیوں میں آوے، اس کے لیے محنت کرے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کہا کہ نیت بناوے، نیت بناتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہی نیت کرے کہ مجھے اب پورے دن کو اپنے زندگیوں میں لانا ہے، نیت کرتے اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے، 4 مہینے۔ 4 مہینے نکلنے کی بنیاد پر یہ لگتا ہے تو بہت کہ 4 مہینے، ارے 4 مہینے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو آدمی آخرت کو سوچے گا، آخرت کی راحتوں کو اور آخرت کی تکلیفوں کو، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اور اندر کے طے کرنے کی بنیاد پر ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں، سارے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اللہ ہی آسان کرے گا۔ سارا نظام، سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اندر ہمارے طے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا۔ اس کے لیے نیت بنائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ اس کے لیے 4 مہینے کے لیے اجتماع سے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ۔